شب برات کی رات صلاۃ الخیر پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ نیت کیسے کریں گے؟ وقت کیا ہوگا؟ اور صلاۃ الخیر کی کتنی رکعتیں ہیں اور ان کو پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ یہ ساری ڈیٹیل آپ کو اس ویڈیو میں ملے گی۔ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ شب برات یہ بڑی مقدس رات ہے، بڑی برکتوں کی حامل ہے، بڑی عظمتوں کی حامل ہے۔ یہی وہ رات ہے جس کے متعلق حضور امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی اس رات میں قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کی تعداد سے بھی زیادہ گنہگاروں کی مغفرت فرماتا ہے۔ تو یہ وہ عظیم رات ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے، اور بندہ جو مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ تو شب برات کہتے ہی بری ہونے کو ہے، نجات پانے کو ہے۔ برات کا مطلب ہے کسی چیز سے بری ہو جانا، نجات حاصل کر لینا۔ تو یہ رات چونکہ بندے کو جہنم سے آزادی دلاتی ہے اور اس کے گناہوں سے بری کر دیتی ہے، اس کے گناہوں کو بخشوا دیتی ہے۔ جو بندہ اس رات میں رب العالمین کے لیے عبادت کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اسے جہنم سے آزادی دے دیتا ہے۔ تو اس رات کو شب برات کہتے ہیں۔ تو اس رات کو لیلۃ الرحمت بھی کہتے ہیں، یعنی رحمت کی رات کہتے ہیں۔ لیلۃ السک یعنی نجات کی رات بھی کہتے ہیں، اور اسی طرح لیلۃ البراء بری ہونے کی رات بھی کہتے ہیں۔ تو اس رات میں اعمال کیا کرنے چاہیے؟ اس رات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس رات کو ہم کیسے گزاریں؟ تو اس رات کو اس طرح ہم نے گزارنا ہے جس طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اس رات کو گزاریں۔ جس طرح ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو گزارا ہے، ہم بھی اسی طرح کوشش کریں کہ ہم اس رات کو گزاریں۔ دیکھیے، اگر ہم قرآن سے پوچھیں اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں کہ اس رات کو گزارنے کا طریقہ کار کیا ہے، عبادت کیسے کرنی ہے، تو قرآن ہمیں اس چیز کی واضح دلیل دیتا ہے کہ اس رات میں عبادت خداوندی کرنا، ذکر و اذکار کرنا، یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اور باقاعدہ طور ہمارے حضور علیہ السلام نے اس رات کو عبادت کی ہے۔ قرآن کریم ہے، 25واں پارہ ہے، سورہ دخان ہے، آیت نمبر 1، حامیم والکتاب المبین۔ اللہ نے فرمایا حامین والکتاب المبین۔ حامین تو حروف مقطعات میں سے ہے، اور یہ حروف مقطعات کا علم صرف رب العالمین کو ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کے پاس اس کا علم نہیں۔ اس کا علم یا تو اللہ جانتا ہے یا پھر اس کا رسول جانتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی مفسر نے، کسی محدث نے، کسی بھی مفکر نے اس حامیم یعنی حروف مقطعات کا ترجمہ نہیں کیا ہے۔ یہ ایک راز ہے جو اللہ نے اپنے اور اپنے محبوب کے درمیان پوشیدہ رکھا ہوا ہے۔ اگلی آیت ہے والکتاب المبین، اور روشن کتاب کی قسم۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس رات کی برکتوں کو بیان کرتے ہوئے، اس رات کی فضیلتوں کو بیان کرتے ہوئے، اور اس رات کی عظمتوں کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی قسم اٹھائی۔ فرمایا والکتاب المبین، اور اس روشن کتاب کی قسم۔ دیکھیں، قسم وہ چیز ہے، یہ اس وقت اٹھائی جاتی ہے جب کوئی بندہ بات کرے تو اس بات کو پختہ کرنے کے لیے، کلام کو پختہ کرنے کے لیے قسم اٹھائی جاتی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روشن کتاب یعنی قرآن مجید فرقان حمید کی قسم اٹھا کے اللہ نے اپنی بات کو پختہ کیا کہ والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ جس رات میں ہم نے اس قرآن کو نازل فرمایا یہ برکت والی رات ہے۔ تو یہ شب برات کی رات، مفسرین کرام اور محدثین اعظام نے اس بات کو نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ مبارکہ سے مراد یہی شب برات کی رات ہے۔ اس رات بھی قرآن کریم کی آیات مقدسہ نازل ہوئی تھیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس رات کو بڑی عظمتیں دی، اور ان کی عظمتوں کا، فضیلتوں کا چرچہ اللہ نے قرآن میں خود قرآن کی قسم اٹھا کے اللہ نے بیان فرمایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی عظمتوں کو یوں بیان کیا۔ آگے فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، اس دن میں یعنی شب برات کی رات اور جو اس کا اگلا دن ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات اور اس دن میں اس بندے کے یعنی بندوں کے جو اعمال ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ طے فرماتا ہے۔ پورے سال کے اندر اس نے کیا کرنا ہے، کتنا اس کو رزق ملے گا، اور کس نے
جناب بیماری سے شفا پانی ہے، کس کو بیماری لگے گی اور کون اس سال میں فوت ہو جائے گا، تو اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سب کچھ لکھ دیتا ہے اور فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے، فرشتوں کو دے دیتا ہے، وہ فرشتے پورا سال اسی کام کو اسی رجسٹر کے مطابق سر انجام دیتے ہیں۔ تو اس رات میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کریں، اللہ کی عبادت کریں، ذکر و اذکار کریں۔ اگر ہم حضور علیہ السلام کی زندگی کا معمول دیکھیں، حضور شعبان کے مہینے میں اکثر طور پہ مسلسل روزے رکھتے تھے، تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ آپ اکثر روزے کیوں رکھتے ہیں؟ حالانکہ شعبان کے مہینے میں روزے فرض یا واجب نہیں ہے، سنت ہے، تو آپ اتنی باقاعدگی کیوں کرتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا یہ وہ مقدس مہینہ شعبان ہے، الشعبان شہری و رمضان شہر اللہ۔ حضور نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ ایک تو اس مہینے کو نبی سے نسبت ہے، حضور اس مہینے سے محبت فرماتے تھے، مسلسل روزے رکھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، تو حضور نے صحابہ کو فرمایا میرے صحابہ میں اس لیے روزے رکھتا ہوں تاکہ میرا نفس جو ہے تربیت حاصل کر لے کہ آگے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اور میری عادت بن جائے۔ اور اس کے ساتھ حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، حضور نے فرمایا کہ اس مہینے میں بندے کے سارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں جب میرے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو اس وقت میں حالت روزہ میں ہوں اور اس وقت میں عبادت خداوندی کر رہا ہوں، ذکر و اذکار کر رہا ہوں۔ تو یہ اس چیز کا واضح منہ بولتا ثبوت ہے کہ حضور علیہ السلام سے اس مہینے کو نسبت، بالخصوص اس رات کو نسبت ہے، اور یہ رات ہی حضور کی امت کے لیے بنائی گئی ہے۔ تو اس رات کو عبادت خداوندی کرنا، ذکر و اذکار کرنا، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گر گرا کر دعائیں مانگنا احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ جس طرح حضور امام الانبیاء تاجدار کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان بھی ہے کہ جب یہ شب برات کی رات آتی ہے، اس کا چاند طلوع ہوتا ہے بعد نماز مغرب، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شیان و شان کے مطابق پہلے آسمان پر جلوہ گر ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگلے دن صبح تک، یعنی طلوع آفتاب سے پہلے تک اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف رکھتا ہے اور یہ ندا دیتا رہتا ہے کہ کوئی ہے رزق مانگنے والا میں اسے رزق دوں، کوئی ہے مغفرت مانگنے والا اپنے گناہوں سے میں اسے بخش دوں، کوئی ہے حاجت طلب کرنے والا میں اس کی حاجت کو پورا فرماؤں، کوئی ہے اپنی بیماری سے شفا مانگنے والا میں اسے شفا عطا فرماؤں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات اپنے بندوں کے ساتھ بڑا کریم ہوتا ہے، بندہ جو بھی مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا فرما دیتا ہے۔ کہتے ہیں اگر بندے کی 300 حاجتیں بھی ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں اس بندے کی وہ 300 حاجتیں بھی پوری فرما دیتا ہے اور اس کی ہر دعا کو قبول فرماتا ہے۔ دیکھیں حضور علیہ السلام نے بڑی پیاری بات کہی، دیکھیں کہ عام دن جو ہے، یہ عام دن ہفتہ اتوار سوموار منگل بدھ یہ عام دن ہے، یعنی شب برات کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو عام دنوں میں اگر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے، رزق مانگے اور مغفرت مانگے، گناہوں سے نجات مانگے، جس چیز کی مرضی سوال کرے اللہ سے مانگے، تو وہ مالک ہے، وہ کریم ہے، وہ غفور الرحیم ہے، اس کی مرضی قبول کرے یا نہ کرے، لیکن اس رات میں خود قبول کرنے والا اپنے بندے کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرے بندے میری بارگاہ میں آ، مجھ سے مانگ میں تجھے عطا کروں، مجھ سے رزق مانگ، بیماری سے شفا مانگ، اپنی حاجت طلب کر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو خود اپنے بندے کو کہہ رہا ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں اس رات میں جو بھی آپ کی نیک حاجات ہوں تو وہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگنی ہے۔ تو اس رات میں صلاۃ الخیر یعنی جو بہترین نماز ہے وہ کون سی ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کا پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے، وقت کون سا ہوگا، ہم نے کس طرح پڑھنی، کتنی رکعتیں پڑھنی ہے، یہ ساری ڈیٹیل میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں، تو آپ نے توجہ کرنی ہے۔ تو پیارے دوستوں، میں عبادت کے حوالے سے بات کر رہا تھا۔ دیکھیں صلاۃ الخیر یہ وہ عبادت ہے، اگر بندہ صحیح معنوں میں اس صلاۃ الخیر کو پڑھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اس قدر راضی ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ اس کی کوئی ایسی حاجت باقی نہیں رہتی صلاۃ الخیر کے پڑھنے کے بعد جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پوری نہ ہو، قبول نہ ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی کلیم ہے، آپ ایک دفعہ ایک پہاڑی سے گزر رہے تھے تو آپ کے اچانک ایک پتھر پر بڑی سفید پتھر ہے، تو آپ نے اس پتھر کو بڑے تعجب سے دیکھا، حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، یہی سوچنے لگے پروردگار تیری مخلوق کتنی خوبصورت ہے، تعجب کرنے لگے، یعنی پتھر بھی تو ایک اللہ کی مخلوق ہے نا، تخلیق ہے، اللہ نے اسے بنایا ہے۔
تو یہی سوچ رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی فرمائی، موسیٰ کیا میں اس سے بڑھ کر اور نہ آپ کو معجزہ دکھاؤں، اس سے بڑھ کر کوئی اور نہ میں آپ کو عجیب چیز دکھاؤں؟ تو آپ نے فرمایا جی دکھائیں۔ تو اس وقت وہ پتھر پھٹا اور اس کے اندر ایک سفید ریش بزرگ بیٹھا تھا جس کے ہاتھ میں ایک انگور کا گچھا تھا اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ کتنا عرصہ ہو گیا؟ اس نے کہا 400 سال ہو گئے ہیں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہوں اسی پہاڑ کے اندر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے مجھے جو رزق دیا ہے وہ یہی انگور ہیں جو میں کھاتا ہوں، اور یہ میں اسی طرح اپنا زندگی گزارا کر رہا ہوں اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہی سوچنے لگے، آپ نے یہ تعجب کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے پروردگار کیا اس سے کوئی افضل شخص ہوگا؟ یعنی جس نے 400 سال عبادت کی ہے، جس نے دنیا نہیں دیکھی، جس نے کوئی گناہ نہیں کیا، ہر وقت اللہ اللہ کیا، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص نعمتوں سے بھی اللہ اس کو نواز رہا ہے، اللہ کی نعمتیں کھا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر اتنا فضل عظیم فرمایا ہے، تو کیا اس سے بھی کوئی افضل ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس رات یعنی جو شب برات کی رات ہے، اس رات میں جو بندہ 2 رکعت نماز صلاۃ الخیر کی نیت سے پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس اللہ کے ولی جس نے 400 سال عبادت کی ہے اس سے بھی زیادہ اللہ اس بندے کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یعنی 400 سال کی عبادت ایک طرف رکھیں اور صلاۃ الخیر شب برات کی رات 2 رکعت نماز نفل کی عبادت ایک طرف رکھیں تو صلاۃ الخیر 2 رکعت نماز نفل کا ثواب زیادہ بنتا ہے اور 400 سال کی جو عبادت ہے اس کا ثواب کم ہے۔ تو اس قدر اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو یہ کرم عطا فرمایا ہے، نعمت عطا فرمائی ہے، اپنا فضل عظیم فرمایا ہے کہ یہ امت اگر 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الخیر کی نیت سے پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی تمام حاجات کو پورا فرما دیتا ہے، اس کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے۔ تو یہ صلاۃ الخیر پڑھنے کا جو افضل طریقہ ہے، وقت کون سا ہے، طریقہ کون سا ہے، اس کی فضیلت آپ نے بھی سماعت کی ہے۔ تو پھر دوستو وقت اس کا یہی ہے، یعنی کہ جب شب برات کا چاند نظر آئے گا، آج مغرب کی نماز کے بعد سے آپ پوری رات میں صبح صادق تک یعنی فجر کی اذانوں سے پہلے پہلے آپ یہ صلاۃ الخیر کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھنے کا طریقہ کار میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں۔ تو آپ نے یہ صلاۃ الخیر شب برات کی رات ہی پڑھنی ہے۔ کوشش کریں کہ رات کا جو آخری پہر ہے جسے ہم تہجد کا وقت کہتے ہیں، وہ بڑا مقبولیت کا ٹائم ہوتا ہے، اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگے۔ دیکھیں یہ جو رات ہے نا، یہ بڑی عظیم رات ہے جس کا جو آخری پہر ہے، اس رات میں اگر آپ عبادت کریں گے تو اس رات میں عبادت کرنے کا سکون اور مزہ اور لطف اپنا ہی ہوتا ہے۔ اور عام راتوں میں اگر ہم بات کریں، عام راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ رات کے آخری پہر میں آسمانی دنیا سے رحمت کا ایک دروازہ کھولتا ہے اور وہ رحمت وہ لوگ لے جاتے ہیں، ان کو نصیب ہوتی ہے جو ساری رات عبادت خدا بندی کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، اللہ کو مناتے ہیں۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ وہ غوث کتب ابدال اللہ کے ولی جو ساری رات سوتے نہیں ہیں، رب کو راضی کرنے کے لیے عبادت کرتے ہیں۔ تو وہ رات کے آخری حصے میں جب آسمانی دنیا سے رحمت کا دروازہ کھلتا ہے تو وہ ان کو نصیب ہوتا ہے۔ لیکن جو یہ شب برات کی رات ہے، اس رات میں رات کے آخری پہر کا انتظار نہیں کرنا پڑتا، بلکہ جیسے ہی مغرب کے بعد شب برات کا چاند طلوع ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے۔ عام راتوں میں صرف ایک دروازہ کھولتا ہے، لیکن اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ 300 رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو یہ رات بنی ہی حضور کی امت کے لیے، حضور کے غلاموں کے لیے کہ حضور کے امتیوں اپنے گناہوں کی بخشش مانگ لو، اپنے گناہ معاف کروا لو۔ تو پیارے دوستو، آپ نے اس رات شب برات کی رات صلاۃ الخیر آپ نے لازمی پڑھنی ہے، اس طرح پڑھنی ہے جس ترتیب سے میں آپ کو صلاۃ الخیر کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ تو آپ نے صلاۃ الخیر اس طرح پڑھنی ہے کہ آپ نے 2 رکعت نماز نفل کی نیت سے 2 رکعت نماز نفل کی نیت سے آپ نے صلاۃ الخیر پڑھنی ہے کہ نیت اس طرح کرنی ہے، میں نیت کرتا ہوں نماز کی
نماز پڑھتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے واسطے 2 رکعت نماز نفل شب برات صلاۃ الخیر کے منہ طرف خانہ کعبہ کے اللہ اکبر۔ تو اس طرح آپ نے نیت کرنی ہے 2 رکعت نماز نفل کی، پھر اس کے بعد ثنا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ تو اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے سورہ اخلاص شریف کو یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، تو آپ نے سورہ اخلاص شریف کو 10 بار پڑھنا اور ہر بار آپ نے بسم اللہ کو ساتھ ملانا ہے۔ تو پہلی رکعت میں آپ نے اس طرح کرنا ہے، دوسری رکعت میں بھی آپ نے اسی طرح یعنی سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے 10 بار ہی سورہ اخلاص پڑھنی ہے، تو اس طرح دوسری رکعت مکمل کرنی ہے۔ تو یہ شب برات کی رات صلاۃ الخیر کو عام نہ سمجھیں، یہ بہت بڑی فضیلتوں اور برکتوں کی حامل ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے بزرگ گزرے ہیں اور تابعین میں سے ہیں اور بہت بڑا ان کا مقام ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھ سے 30 صحابہ کرام نے بیان کیا ہے کہ جو شخص یہ نماز یعنی صلاۃ الخیر کی نماز شب برات میں ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف 70 مرتبہ دیکھتا ہے، اور ہر بار دیکھنے میں پڑھنے والے کی 70 حاجتیں پوری فرماتا ہے، اور ان حاجتوں میں ادنا حاجت اس کی مغفرت ہوتی ہے۔ تو آپ نے اس رات میں صلاۃ الخیر کو لازمی پڑھنا ہے۔ جب آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھ لی، پھر اس کے بعد آپ نے اور 2 رکعت نماز نفل کی نیت کرنی ہے۔ میں نیت کرتا ہوں نماز پڑھتا ہوں اللہ تعالیٰ کے واسطے، جس طرح پہلے آپ نے نیت کی ہے ویسے ہی نیت کرنی ہے، پڑھنا ویسے ہے جیسے پہلے 2 رکعت نماز نفل پڑھے، طریقہ کار سارا یہی ہے، آپ نے اس طرح اس کو پڑھتے جانا ہے۔ تو آپ نے 2 رکعت کر کے 100 رکعت پڑھنی ہے، 100 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے آپ نے۔ تو پھر اس کے بعد ہر رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد 10 بار ہی سورہ اخلاص شریف پڑھنی ہے۔ جب آپ 100 مرتبہ جو ہے 100 نفل آپ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے جو ہے اسی جگہ پہ بیٹھ کے منہ قبلہ کی طرف کر کے یہ عمل کرنا ہے، جو کہ بڑا عظیم عمل ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ جس نے بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی حاجتوں کو پورا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ پورا سال اس کو خوشحالی عطا فرماتا ہے، مصیبتوں سے چھٹکارا دیتا ہے، پریشانیوں سے اسے چھٹکارا دیتا ہے، مصائب و آلام کا وہ بندہ شکار نہیں ہوتا، ہمیشہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے یہ صلاۃ الخیر 100 جو رکعتیں ہیں 2 کر کے آپ نے پڑھنی ہے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ تو جب آپ نے 100 رکعتیں نفل پڑھ لیے، پھر اس کے بعد آپ نے اسی جگہ پہ بیٹھ کے منہ قبلہ کی طرف کر کے تشہد کی حالت میں بیٹھ کے آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ تسبیح پڑھنے سے پہلے آپ نے 10 مرتبہ درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، یعنی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو یہ 10 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی کو پڑھ لینا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اور یہ وہ تسبیح ہے، اس تسبیح کے پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار نعمتوں سے نوازتا ہے، اور یہ تسبیح اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقربین جو فرشتے ہیں وہ اس رات میں پڑھتے ہیں، اور اس پوری رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نورانی مخلوق فرشتے اس تسبیح کو پڑھتے رہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جو بندہ اس تسبیح کو پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نورانی مخلوق فرشتے اس بندے کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں قیامت تک، اور سمندر کی جو مچھلیاں ہیں وہ بھی اس بندے کے لیے قیامت تک دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ تو آپ نے صلاۃ الخیر پڑھنے کے بعد اسی جگہ پہ بیٹھ رہنا ہے، منہ قبلہ کی طرف کر کے کوشش کریں آپ باوضو بیٹھے اور آپ کا سر ننگا نہ ہو، ڈھکا ہوا ہو، اور آپ نے 10 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے یہ سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، آپ نے اس تسبیح کو آپ نے 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو آپ نے تسبیح اٹھا لینی ہے 101 دانہ والی، تو اس پہ آپ نے اس کو پڑھتے جانا ہے، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ تو اس ترتیب کے ساتھ آپ نے اس کو 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو پھر اس کے بعد آپ نے جو عمل کرنا ہے، جو تسبیح پڑھنی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو آپ نے اس کے بعد یہ تسبیح پڑھنی ہے جو کہ بڑی عظیم ہے، وہ ہے یا واسیو، اے وسعت والے،
اس کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ پورا سال آپ کو حلال رزق عطا فرمائے گا. کبھی آپ تنگ دستی میں مبتلا نہیں ہوگے، کبھی آپ بیماری میں مبتلا نہیں ہوگے، کبھی آپ کو مصائب و آلام نہیں پہنچیں گی. تو جب آپ یہ تسبیح پڑھیں گے یا واسع، دیکھیں اس کا مطلب ہے اے وہ ساتھ والے، یعنی جب بندہ یہ پڑھ رہا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ قادر کہہ رہا ہوتا ہے. پروردگار تو قادر ہے، تو وسعت والا ہے، پروردگار تو ہی ہے، میں تو اس سے ہی مانگ رہا ہوں، تیرے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے، تو ہی وحدہ لا شریک ہے. دیکھیں جب ہم اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، اس کی صرف عبادت کرتے ہیں، تو پھر ہمیں اس سے مانگنا چاہیے، نہ کہ ہم اور جگہ بھٹکے پھریں. تو ہم آج رات اسی سے مانگیں گے، اور ہمارا وہی معبود برحق ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے، اسی سے ہم مانگیں گے، وہی ہمیں عطا کرے گا. اس کے علاوہ ہم کسی سے نہیں مانگ سکتے. تو پیارے دوستو، آپ نے اسی طرح یا واسیوں کی تسبیح پڑھنا ہے، اور آپ کے جو ذہن کے اندر جو آپ کے تصورات ہیں، مثلا پورے سال میں جو آپ نے کام کرنا ہے، آپ کہتے ہیں کاروبار میں برکت ہو جائے، تو آپ کی نیت آپ کے جو ہے ذہن میں ہونی چاہیے. اسی طرح آپ تصور کریں کہ رزق حلال میں برکت ہو جائے، تو آپ نیت کریں. اسی طرح اگر بچوں کی یا بچوں کی شادی کا معاملہ ہے تو وہ آپ تصور کر لیں. امتحانوں میں کامیابی کا معاملہ ہے، وہ آپ تصور کر لیں. اور اس طرح کی جو بھی حاجات ہیں آپ کی، اس رات میں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے، سوائے ان چیزوں کے جو حرام ہے. حرام چیز کا اس رات میں سوال نہ کریں. حلال چیز کا اگر جس مرضی چیز کا اس رات میں سوال کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے، اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا. دیکھیں آج رات جو عظیم رات ہے، اس رات میں اللہ اپنے ہر اس بندے کو، ہر اس کامل کو ایمان کی برکت سے بخش دے گا. اور اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت میں ڈھانپ لے گا کہ وہ بندہ جو بھی مانگے گا اللہ اسے عطا فرمائے گا. اور جو اس رات میں محروم رہتے ہیں ان کا بھی حدیث پاک میں ذکر ہے. حضور علیہ السلام نے واضح فرمایا کہ اس رات میں کون سے لوگ محروم رہتے ہیں. فرمایا قطع تعلق کرنے والا، جو رشتہ داریاں توڑ دیتا ہے، لوگوں کے ساتھ اخلاق نہیں بانٹتا، ہر بات پہ جھگڑتا رہتا ہے، ان کے ساتھ تعلق قائم نہیں کرتا. فرمایا وہ بندہ اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہتا ہے. پھر فرمایا تکبر کرنے والا، جو تکبر کرتا ہے، اپنی چادر کو لٹکاتا ہے، اپنے آپ کو کچھ کہتا ہے، تو فرمایا تکبر کرنے والا بھی اس رات اللہ کی رحمت سے دور رہتا ہے، اللہ کی رحمت میں نہیں ہوتا. اس کے بعد فرمایا ماں باپ کا نافرمان، جو ماں باپ کا نافرمان ہے، ماں باپ کو پیٹھ پیچھے گالیاں دیتا ہے، ان کی بات نہیں مانتا اور ان کے کہنے کے مطابق نہیں چلتا، اور ہر وقت انہیں ستاتا ہے، تکلیفیں دیتا ہے، تو انہیں پریشانیوں میں مبتلا کرتا ہے. تو نافرمان جو ہے والدین کا، وہ بھی اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہتا ہے. اسی طرح اگر ہم بات کریں تو قاتل، جو ناحق قاتل، جس نے قتل کیا کسی کو، تو وہ بھی اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے جو ہے محروم رہتا ہے، جب تک کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صدق کے دل سے توبہ نہ کر لے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعائیں قبول نہیں فرماتا، اللہ رد فرما دیتا ہے. اللہ ان کی حاجتوں کو پورا نہیں فرماتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ رد فرما لیتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر مصائب و آلام ڈال دیتا ہے، بیماریاں ڈال دیتا ہے، تکلیفیں ڈال دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ پورا سال مصائب و آلام کا شکار رہتے ہیں. تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس رات کو آنے سے پہلے آپ نے اپنے دل کو صاف کر لینا ہے. اپنے گریبان کے اندر آپ نے جھانک لینا ہے کہ کہیں میں ان بیماری میں مبتلا تو نہیں ہوں، کہیں میں تو حسد نہیں کرنے لگا، کہیں میں تو قطع تعلق نہیں کرتا، کہیں میں تو تکبر نہیں کرتا، کہیں میں تو والدین کی نافرمانی نہیں کرتا. ذرا ان چیزوں پہ غور کر لیں. اگر اس طرح کی کوئی بات ہے، اگر آپ کے اندر یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں، تو آپ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس رات کے آنے سے پہلے صدق کے دل سے توبہ کر لیں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ کریم ہے، وہ غفور الرحیم ہے، اس کی ذات بڑی کریم ہے، وہ اپنے بندے کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، تو آپ کو بھی وہ ضرور بخش دے گا. تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر کے پھر آپ نے یا واسع یا واسع یا واسع اس کی تسبیح پڑھنی ہے. اس کو آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے. جب آپ یہ اے وہ ساتھ والے یعنی یا واسع پڑھ لے گئے تو اس کے بعد پیارے دوستو آپ نے 7 مرتبہ یا 10 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے آپ نے اپنی حاجت کی دعا مانگنی ہے. انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی کوئی بھی حاجت نہیں ہوگی جو اللہ کی بارگاہ میں پوری نہیں ہوگی.
کوئی بھی آپ کا جائز کام نہیں ہوگا جو آپ کا پورا نہیں ہوا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ پورا فرما دے گا۔ تو اپنی اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اور یہ صلاۃ الخیر کی نماز پڑھنی ہے اور قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے اور اگلے دن کا روزہ رکھنا ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی صلاۃ الخیر کا طریقہ پڑھنے کا طریقہ کار جو آپ نے سماعت کر لیا ہے۔ تو اب میں گزارش کرتا چلوں کہ اس رات میں ہماری خصوصی دعا ہوتی ہے، آپ نے اپنا کمنٹ میں نام لکھنا ہے، انشاءاللہ آپ کو خصوصی دعا میں یاد رکھا جائے گا۔ جو بھی مقصد، جو بھی آپ کی حاجت ہے، کمنٹ میں لکھ دیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام حاجات کو پورا فرما دے گا، اللہ آپ کی پریشانیوں کو دور فرما دے گا، جو بھی معاملات ہیں اللہ انشاءاللہ ان کو پورا فرما دے گا۔ اب خود بھی عبادت کریں اور دوست احباب کو، اپنے بچوں کو اس کا حکم دیں کہ وہ اس رات کی عبادت سے محروم نہ رہیں، اس رات کو غفلت میں نہ گزاریں، اس رات کو سستی میں نہ گزاریں، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مومنین کے لیے ایک تحفہ ہے۔ تو آپ نے اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزارنا ہے، شب بیداری کرنی ہے، اگلے دن کا روزہ رکھنا ہے۔ تو پیارے دوستو، اس ویڈیو کو آپ نے لازمی لائک کرنا ہے، اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اور کم از کم 10 ایسے دوستوں تک شیئر کریں جو اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے آپ کی بھی مغفرت فرما دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگی سنوار دے، انہیں سیدھے راستے کی طرف چلا دے۔ تو اس ویڈیو کو 10 دوستوں تک شیئر لازمی کرنا ہے، واٹس ایپ، انسٹاگرام یا فیس بک کے ذریعے آپ نے اسے آگے شیئر ضرور کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔